جی میں اس وقت لاہور دھرنے پہ موجود ہوں. آپ اس وقت دیکھیں عوام کا جمع غفیر ہے. ابھی افطاری کے فوراً بعد یہاں کا جو منظر ہے اسی طرح ہی لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اور اس وقت اگر ہم آپ کو دکھائیں تو میرے اس جانب اس طرف کیمرہ کریے گا, میری اس جانب جو مسجد ہے قبلہ خادم رضوی صاحب کی, اور یہ باقی انتظامات جو انہوں نے کنٹینر کا انتظام کیا, ابھی ہم اس جانب بھی جائیں گے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح لوگوں کا جذبہ اسی طرح قائم ہے اور لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے امیر ہمیں کیا حکم کرتے ہیں. اس وقت ہم جو مرکزی قائد ہیں تحریک لبیک کے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب, اور ان سے میں کچھ سوالات کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو نیا لاہے عمل دیا ہے, اپنی جتنی بھی آپ کی عوام ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ عوام جو ہے منتشر ہو جائے, اپنے گھروں میں چلے جائے. تو ابھی عوام یہاں سے جانا نہیں چاہتی, تو آپ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام تو کہتی ہے کہ ہم نے جب تک اپنا امیر نہیں دیکھنا ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کر سکوں وہ کم ہے کہ لوگ اپنے کارکنان کو روڈوں پر لانے کے لیے اور ان کو احتجاج پر لانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لگاتے ہیں اور کتنی جو ہے نا ان کے لیے وہ تگ و دو کرنے پڑتے ہیں. آپ یقین کریں ہمارے ایسے کارکن ہیں کہ وہ آرام کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں سر بکف لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو ظاہری بات ہے ان کی جذبات ہے, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم خالصتاً ان کو پتہ ہے کہ ہمارے قائدین ہم کو بھیجیں گے نہیں, ہمارے قائدین ہمارے جذبات کا سودا نہیں کریں گے, ہمارے قائدین ہمارے نظریات کا سودا نہیں کریں گے. اسی بنیاد پر وہ ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ظاہری بات, اور پھر قائد جب حضرت حافظ سعد حسین رضوی جیسا ہو تو ان کو تو ایک جھلک دیکھنا یقیناً ان کا ہے کہ وہ, لیکن ہم بھی معاہدے کے پابند ہیں, اور یہ اصول ہمیں اپنے بابا جی نے دیے ہیں کہ جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں تو پھر آپ اسی معاہدے کے پابند ہیں. اور جس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ معاہدہ فیض آباد تھا پہلے والا, کہ جب ہمارے 8 شہیدوں کے لاشیں گری تو اسی وقت بڑی لوگوں نے ہمیں کہا کہ ابھی تو آپ صرف زاہد حامد کی مطالبہ نہیں, اب تو آپ پوری حکومت کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں, آپ وزیر داخلہ کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ وہ تب ہمارے قائد نے کہا کہ نہیں, یہ ختم نبوت درنا ہے, ختم حکومت درنا نہیں ہے. جو ہم نے مطالبات پہلے رکھے تھے وہی ہمارے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال رہی کہ ہم نے جو بھی مطالبات رکھے تھے, جو رات سے کچھ خبریں چل رہی تھی مختلف چینل پر کہ انہوں نے شیخ رشید کا مطالبہ کیا ہے اس کی استعفیٰ کا, وہ بھی بالکل جھوٹ اور پروپیگنڈا تھا. ہم نے مطالبہ ایک ہی رکھا کہ جس کے لیے ہم نکلے ہیں اور جس کے لیے ہمارے کارکنوں نے سینوں پر گولیاں کھائی, وہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا اور یہ ریٹن موجود ہے کہ ہم آپ کے سفیر کے مطالبہ کو پارلیمنٹ لے کے جائیں گے. تو وہ مطالبہ آپ پارلیمنٹ لے کے جائیں, اور اس کی جو متن ہو وہ یہ ہو کہ ملک کی جو فرانس کی سفیر کی ملک بدری, یہ وہ صرف مذمتی قرارداد نہیں ہو کہ فرانس نے اس طرح کی ہے تو ہم مذمت کرتے ہیں, اس میں سفیر کا بالخصوص طور پہ ذکر ہو تاکہ وہ لوگ بھی کچھ سبق سیکھ لے کہ جب آپ ایک ملک میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اربوں خربوں چاہنے والوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے لیے کوئی بھی محبت دل میں نہیں رکھ سکتے. تو الحمدللہ رات گئے تک اس پر ڈیڈ لاک برقرار رہا, اور کافی ہمارے سامنے مشکلات پیش آئیں, اور بہت سخت ترین, اور یہ جو 5 مہینے میں ہم نے گزارے 5 مہینے تو وہ کیسے گزارے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کس انداز سے ہمیں اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ آفرز ہوئی, وہ بھی اربوں کی آفر ہوئی, بڑے بڑے سیٹوں کی آفر ہوئی, اپنے آئندہ کے لیے بڑے بڑے حلقوں کی آفرز ہوئی, سینٹ کی آفر ہوئی. لیکن الحمدللہ ہم نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کر کے رہیں گے. جب آج 3 بجے کو اجلاس ہوا اور اسی میں جو ہمارا مطالبہ تھا, اجلاس پرسوں تھا لیکن انہوں نے ہمارے مطالبے کی بنیاد پر آج بلایا, تو تب ہمارا ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھا کہ جب آپ ادھر یہ پیش کریں گے تو جس کے لیے ہم میدان میں ہیں, ہم میدان میں ہے اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ پھر ہمارا احتجاج روڈ پر بالکل بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم اپنے معاہدے سے مجبور ہے, یعنی ہم اپنے معاہدے کے پابند ہیں کہ ہم اپنے کارکنوں کو کہیں کہ آپ نے روڈ چھوڑنا ہے, کیونکہ ہم معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں. اچھا, اس میں 2 باتیں ہیں.
اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ حکومت معاہدہ پورا نہیں کرتی تو دوسرا آپ کے پاس اس کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کسی بھی طریقے کے ساتھ سفیر کو یہاں سے نہیں نکالتی تو پھر آپ اس کے اندر دوبارہ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ فرانس کے خلاف سفیر کے خلاف قرارداد پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. پھر ہم پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پارٹیاں ہیں اور اس میں جو ایم این ایز ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ فرانس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ عواموں کو جو جتنے بھی عوام ہے ان کو یہ ہم باور کرا سکے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, فرانس کے یاروں کے ساتھ کے غلاموں کے ساتھ. آپ کی بات اس وقت سمجھ آ گئی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے ہیں, پارلیمنٹ میں لے کے جانے کے بعد اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, یعنی سفیر پھر بھی وہ نہیں نکلتا, تو پھر آپ کیا دوبارہ میدان سے جائیں گے؟ وہ تو ہمارے امیر محترم آئیں گے انشاءاللہ تعالی میدان میں, جو ہمیں وہ حکم دے, جو ہمیں لائحہ عمل دے اسی پر ہم لبیک کہیں گے. وہ تو ابھی یہ کارکن واپس جا رہے ہیں اور اگر حکومت کی طرف سے دوبارہ کوئی ایسا معاملہ کیا گیا تو پھر آپ کے پاس اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ نہیں, کارکن واپس جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ان کو بلانا کون سا مشکل کام ہے. اچھا, ہم کافی گھنٹوں سے ادھر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے الحمدللہ یہ اشاکان مصطفیٰ دیکھے ہیں اور ان کا جوش میں نے دیکھا ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی تر و تازہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. یقین کرے کسی بھی بندے کو آپ کہیں نا کہ رمضان کا مہینہ ہو اور وہ اپنے ملتان روڈ پہ صبح شام سحری افطاری آپ کے نیچے کوئی تکیہ نہ ہو, کوئی جو ہے نا بستر نہ ہو, اور آپ خوشی سے ہمیں یعنی آپ کو گھروں کو بیچنے کے لیے بڑے مشکل سے جو ہے نا وہ آپ کو ہم راضی کرتے ہیں کہ آپ گھروں کو جائیں, تو حقیقت یہ ہے کہ اس مرد کلندر نے اس امت میں وہ جذب اور وہ روح پونک دی ہے الحمدللہ. تھکاوٹ تو آپ کے چہرے پہ بھی نہیں ہے, ظاہری بات ہے. وہ ہے کہ بہت ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تکا نہ کرے. اچھا, صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو زخمی ہے یہاں پہ ان کی اس وقت حالت کیسی ہے؟ بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس ظلم کی ہم اور جو ظلم بالائے ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم ہو کر بھی ظالم بنے رہیں اور وہ ظالم ہو کر بھی مظلوم نہیں بنے. ہمارے کارکنوں کے منہ میں تیزاب ڈالا گیا ہے, اور جو ان کے آج جو شہید تھا ان کے آپ جسم کو دیکھتے صرف گولیاں نہیں تھیں, اس کے جسم میں قاری سرفراز شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس کے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر انہوں نے کوئی مار نہیں کھایا ہو. پورا جسم ان کا مکمل طور پر جگہ جگہ سے کالا ہو چکا تھا. تو جو یہاں پہ تھے ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ان کو تو یعنی علاج کے لیے بھی باہر جو ہے نہ لے جانا مشکل تھا. اب مسجد میں کون سا علاج ہو سکتا ہے؟ ہم نے اسی مسجد کو ان کے لیے وہ شفا خانہ بنایا, یہاں پر ان کو ڈرپ لگے, یہاں پر ان کا خون گرا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد رحمت للعالمین پاکستان میں وہ شاید واحد مسجد ہے جہاں پر صرف اسی نعرے کے لیے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد ان کے کارکنوں کے خون گرایا گیا, اور وہ یہ فرش ان کے خون سے رنگین ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم مرکز بنے گا انشاءاللہ, اور پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ نظام مصطفیٰ کا ایک عظیم مرکز کہ یہاں سے اللہ کریم جل جلالہ اس جھنڈے کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ لے رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جو اس وقت زخمی ہیں یہاں پہ موجود ہیں, ایک تو میں نے یہ سوال کیا کہ ان کی صحت کیسی ہے, دوسرا یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم, کوئی وفد ابھی تک آیا ہو ان کے علاج معالجے کے لیے, یا کوئی ایسے انتظامات کیے ہوں حکومت کی طرف سے, کوئی ایسا ہوا ہے؟ حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہے نا جو گورنر پنجاب ہے چودھری محمد سرور صاحب, ان کی طرف سے کافی مثبت, آج بھی وہ ہمارے اسپتال میں ہمارے زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی ہے. ان کے علاوہ باقی ظلم ہی ظلم ہوا ہے. ہمارے
ऐसे कारकुन जिनको पट्टियाँ लगी थी उनको हस्पतालों से जो है ना वो जाके कैद खानों में बंद कर दिया गया है। और जुल्म ये भी हुआ है कि जो एम्बुलेंसेज है उससे जो निकाल के उनको जेलों में बंद कर दिया उसी ज़ख्मी हालत में। तो कल जो हमारी इनसे फिर बात हुई है तो उनका जो रिस्पांस था वो बड़ा मुस्बत था, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा ये बताएं, झूठ पे झूठ बोलने वाला जो वज़ीर दाखिला है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो ख़ुद रात को पूरे कौम को पैगाम दे चुका है, मैं क्या कह सकता हूँ। पूरे आज से 4 दिन पहले वो कहता था हमने नहीं बात करनी, तो अब वो कैसे आए दोबारा आपसे बात करने के लिए? तो कल जो इन्होंने बात की है बस वही जवाब है, जवाब मेरे पास है। और जो लापता हैं कारकुनान आपके, उनके हवाले से अभी क्या इक़दामात हैं? हम उनके अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात को हमारी जो पूरी अरकान शूरा की टीम है वो घरों को नहीं जा रही। हमने अपने सिर्फ कारकुनों को कहा है कि आप आराम करें, आप सांस लें, इंशाअल्लाह आपकी शूरा यहाँ पर आपके तमाम मामलात, जिसमें आपके FIR शामिल है, जिसमें शेड्यूल फोर्स शामिल है, जिसमें जो है ना आपकी मज़ीद मुकदमात शामिल है, उसी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तगदाव कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वो हम आपको रिलीफ देंगे। हम आपसे इंशाअल्लाह ताला ये जो नाजायज़ मुकदमात है इसका इखराज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप अपने काम के लिए मज़ीद मुस्तैद होकर इंशाअल्लाह काम अब आपका जो आखिरी पैगाम है अपने जितने भी आपके जो चाहने वाले हैं, आपकी तहरीक के साथ तल्लक रखने वाले हैं, जो इधर मौजूद नहीं हैं, जो इधर है उन्होंने तो आपका पैगाम सुन लिया है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हैं, जो मीडिया को देख रहे हैं, उनके लिए आपका आखिरी पैगाम क्या है? क्या वो अपने घरों में रहें, इंतज़ार करें आपकी कॉल का? जो आपने एक बात की तो ज़ाहिर मैं इस आपके ज़रिए पैगाम ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग हमारे अंदर घुसे हैं और वो बहुत ज़्यादा गलत ख़बरें फैला रहे हैं और इंतहाई यानी ज़्यादातर उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हैं और उसी से कायदीन के नाम पे बनाए हैं खुसूसियत से। तो मैं पहले तो तमाम कारकुनान को कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोशल मीडिया की तो तारीफ़ें बार भी हो रही हैं और मैंने रात को भी कहा, मैंने कहा हमारी कोई लाखों करोड़ों की जो है ना सोशल मीडिया टीमें नहीं हैं। हमारा एक बंदा 100 रुपये का लोड करके जो है ना वो पूरा एक टीम है कि वो लगा रहता है क्योंकि वो अल्लाह और रसूल के लिए कर रहा है। तो पैगाम ये है कि इस वक्त सबको ये है कि आप अपने घरों में रहें, आराम से रहें। जो भी पैगाम हो वो सिर्फ शूरा की वीडियो के ज़रिए आप तक आएगा। और बाकी बात रही ये कि आप दूसरा पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि वो नवाफिल अदा करे शुक्राने के और इन शहीदों के खून को, जिन्होंने अपना खून बहा के इस मिशन की हिफाजत की है, उनकी शुहदा की लवाहिकीन के लिए दुआएं करें कि अल्लाह करीम उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ और बेहतरीन अजर अल्लाह इनको दारैन में अता फ़रमाएँ जिन्होंने अपना खून पेश किया है। अच्छा, एक वो सवाल मेरे पास, 2 ऐसे सवाल हैं जो हर एक के जहन में हैं और शायद कि जिसका अभी तक जवाब आवाम को नहीं मिल सका। पहला सवाल ये है कि क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब की जो रहाई है वो आज होगी, फिर होगी, या वो मुख्तलिफ टेलीविज़न पर भी खबरें चल रही हैं, उस हवाला से आप कहेंगे, क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो तहरीक को कल अदम करार दिया गया है उसके लिए क्या इक़दामात हैं? क्योंकि हमने नहीं देखा कि आपने कोई भी ऐसा सवाल उनके साथ, हुकूमत के साथ किया हो कि इसकी कल अदम को हटाएं, हम फिर आपसे बात करेंगे, यानी आपके ये किसी मुतालबे के अंदर मौजूद नहीं था। इस हवाले से आप ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए। असल में जो कल अदम वाला है उसका तो ये है कि हुकूमत नोटिफिकेशन तो जारी कर सकती है, लेकिन फिर उसका जो री नोटिफिकेशन है और उसका वापस होना है तो वो अदालत और दरख्वास्त के ज़रिए होना है। और इंशाअल्लाह ताला हम वो पुरुमेद नहीं बल्कि इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पर यकीन है हमें कि इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हमारा ये मसला हल हो जाएगा। हमारी लीगल टीम ने उसके लिए भरपूर तैयारी की है। ये एक मुकम्मल तौर पर नाजायज़ और गैर मुनसिफाना फ़ैसला है और जिसको पूरी कौम ने तस्लीम नहीं किया। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में वो बहाल होगा, कोई मसला नहीं है। ये 1000 मरतबा कहें तो फिर तो हम भी एक पार्टी है, हम भी इनको बैन करते हैं कि नहीं आप ये करेंगे, ये तो बिल्कुल जुल्म है। दुनिया में हर बसने वाला मुसलमान, हर आशिक रसूल, उसका दिल आपके साथ धड़क रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वजह है इस मिशन की और ये वजह है कि हमारे जो कायदीन हैं उनको पता है कि ये ख़त्म नबूवत का नाम अपने पेट के लिए नहीं बल्कि सरकार दो आलम के लिए ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं। अच्छा, रिहाई के हवाला से जो मैंने सवाल किया, ये बड़ा अहम सवाल है, हर बंदा पूछ रहा है। कुछ को ये है कि वो आ गए हैं, कुछ को ये है कि वो आ रहे हैं। इस हवाला से ये बताएं कि ये जो अहबाब हैं इनके जाने के बाद आप साहब आएंगे या ये भी कोई अदालती कार्रवाई होगी?
رہائی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ نہیں آئے ہیں ابھی تک، جو آنے کی خبریں ہیں وہ نہیں ہے، مطلب بے بنیاد ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ بہت جلد، ویسے ہم ٹائم تو نہیں بتا سکتے لیکن بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ حکومت کا کوئی ایسا وعدہ آپ کے ساتھ موجود ہے کہ آپ وہ آج بھیجیں گے، کل بھیجیں گے، یا کوئی ایسا، یا یہ جو گردش کر رہی ہے خبر کہ حافظ صاحب نے کہا ہے کہ میں عدالتی کارروائی کے ذریعے باہر آؤں گا؟ اس کا تو مجھے نہیں علم، وہ تو جنہوں نے خبر پھیلائی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ وفد ملنے گیا تھا، لیکن وہ وفد اس لیے نہیں ملنے گیا تھا کہ وہ رہائی کی باتیں ہو رہی تھی۔ وہ وفد جو ہے نا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس چیز کو اٹھاؤ، تو تب ہم جو ہے نا اس کام کو مطلب آگے، تو میرے علم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہوں گے۔ جی، ہم نے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے بات کی ہے، آپ نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان کا سنا ہے، اور ان کے ساتھ ظلم تو بہت شدت کا ہوا ہے، تو اللہ کریم سے دعا ہے خالق کائنات ان کی اس تحریک کو مزید کامیابی فرمائے۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کا